جو حج کی استطاعت رکھتا ہو، اللہ نے جس سے اتنا مال عطا فرمایا، اور تجب علیہ الزکات، یا اللہ نے اسے اتنا مال دیا ہے کہ وہ زکات ادا کر سکتا ہے اور زکات ادا نہیں کرتا، فلم یفعل، وہ ایسا نہیں کر رہا ہے، یعنی حج بھی نہیں کر رہا ہے اور زکات بھی نہیں دے رہا ہے، صاحب نصاب ہے اور صاحب استطاعت ہے، سأل الرجعہ، حدیث کے الفاظ ہیں سأل الرجعہ، کہ مرتے وقت وہ دنیا کے اندر واپس آنے کی تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے واپس کر دے۔ قرآن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن نبی سے کہا ہے حتی اذا جاء احدہم الموت، کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے اور موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے فقال رب ارجعونی، اے اللہ مجھے لوٹا دیجئے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا جاء احدہم الموت فقال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا کلا لعلی اعمل صالحا ترکت کلا، وقال تعالی وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدہم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له مال يبلغ حج بيت ربه او تجب عليه الزكاة فلم يفعل سأل الرجعة، او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے عزیز بچوں، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کی مقدس کتاب قرآن پاک میں سے دو جگہ سے 2-3 آیتیں تلاوت کی ہیں، اور پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حج ارکان اسلام میں سے آخری رکن ہی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ رکن ہے اور ایسا فریضہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حج جیسے اہم رکن کے اوپر اسلام کی تکمیل کا مجدہ سنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حج ہی کے موقع پر عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ میدان عرفات میں عصر کی نماز کے بعد وحی نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت بھی تمہارے اوپر ہم نے مکمل کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں جو راضی ہوں تمہارے لیے
تمہارے دین اسلام کے اوپر ہی میری رضا ہے کہ جو شخص دین اسلام سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اگر تلاش کرے اور ڈھونڈے، اللہ کے یہاں وہ دین اور وہ طریقہ اور وہ راستہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی رضامندی کے لیے جس دین کو انتخاب کیا ہے، جو دین ہمیں اور آپ کو دیا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ جو شخص اپنی زندگی کو اس دین اسلام کے اوپر ڈھالے گا، چلائے گا، اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی اسے نصیب ہوگی۔ اور جو اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا طریقہ اور کوئی دوسری چیزوں کو اختیار کرے گا، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی ناراضگی کا وہ سبب بنے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے جس کی ادائیگی ہر صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے، اللہ کے لیے اس کے ذمہ حج فرض ہے کہ وہ اس گھر تک اور اللہ کے گھر تک ضرور پہنچے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس سے انکار کر دے، ایک تو یہ ہے کہ حج کے ارکان اسلام میں سے ہی انکار کر دے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسلام سے نکل جائے گا اور خارج عن الاسلام ہو جائے گا۔ اور دوسرا مطلب وَمَنْ كَفَرَ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شخص کو بھی وَمَنْ كَفَرَ سے تعبیر کیا ہے، یعنی گویا کہ وہ انکار کرنے والا ہے، کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے۔ اللہ نے وسعت دے رکھی ہے، استطاعت دے رکھی ہے، بادشاہ کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، راستہ بھی مامون ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، اور پھر بھی وہ حج نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے بھی ومن کفر فرمایا کہ گویا کہ وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ حج کا انکار کرنے والے ہو۔ بڑی سخت وعید اور بڑی سخت تحدید ہے اس آیت کے اندر ایسے شخص کے لیے جو حج کی استطاعت رکھتا ہو۔ تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ومن کفر کا مطلب کہ وہ شخص بھی انکار کیا اور انکار کر کر وہ شخص بھی کافر ہو گیا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے اور مر جائے وہ یہودی ہو کر کے مرا ہے یا نصرانی ہو کر کے مرا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے اوپر حج فرض ہے، حج کی استطاعت رکھتا ہے اور پھر وہ مر گیا، میں اس کی نماز جنازہ نہ پڑھوں، وہ کافر ہو کر کے مرا ہے، وہ کافر ہو کر کے مرا ہے، وہ کافر ہو کر کے مرا ہے۔ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے اوپر جزیہ مقرر کر دوں، ٹیکس مقرر کر دوں۔ جزیہ مسلمانوں سے نہیں لیا جاتا ہے، جزیہ کافروں سے لیا جاتا ہے۔
اگر وہ اسلامی ملک کے اندر اور اسلامی مملکت کے اندر رہ رہا ہو تو اسلامی ملک اور اسلامی مملکت کے اندر ایسے شخص کو رہنے کے اوپر اسے جزیہ اور ٹیکس دینا پڑتا ہے. یہ اسلام کا قانون ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے اوپر جزیہ مقرر کر دوں جس کے اوپر حج فرض ہے، استطاعت رکھتا اور پھر بھی وہ حج نہیں کرتا. اور آگے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جزیہ کافروں سے لیا جاتا ہے، جزیہ مسلمانوں سے نہیں لیا جاتا. کتنی سخت وعید ہے اور کتنی سخت تہدید ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر حج نہ کرنے والے کے اوپر جس کے اوپر حج فرض ہے، حج کی استطاعت رکھتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہو مال، جس کے پاس مال ہے، یبلغہ حج بیت ربی، جو اللہ کے گھر کا ارادہ کر کے وہاں تک پہنچ سکتا ہو. لفظی ترجمہ یہی ہے، یعنی جو حج کی استطاعت رکھتا ہو. اصطلاحی ترجمہ جو حج کی استطاعت رکھتا ہو، اللہ نے جس سے اتنا مال عطا فرمایا اور تجیب علیہ الزکات، یا اللہ نے اسے اتنا مال دیا ہے کہ وہ زکات ادا کر سکتا ہے اور زکات ادا نہیں کرتا. فلم یفعل، وہ ایسا نہیں کر رہا ہے، یعنی حج بھی نہیں کر رہا ہے اور زکات بھی نہیں دے رہا ہے، صاحب نصاب ہے اور صاحب استطاعت ہے. سأل الرجعہ، حدیث کے الفاظ ہیں سأل الرجعہ، کہ مرتے وقت وہ دنیا کے اندر واپس آنے کی تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے واپس کر دے. قرآن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن نبی سے کہا ہے حتی اذا جاء احدہم الموت، کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے اور موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے فقال رب ارجعونی، اے اللہ مجھے لوٹا دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ پروردگار عالم مجھے لوٹا دیجئے، تھوڑے دنوں کے لیے اور مہلت دے دیجئے، اس موت کو آپ ملتوی کر دیجئے. جو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جو مال کی شکل میں، رب ارجعون، جو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اس کے اندر کچھ نیکی کر لوں، کچھ کال خیر میں بھی انجام دے دوں. اللہ فرمائے گا کلا، اللہ کہے گا کلا، ہرگز نہیں. جو وقت تمہیں دیا جا چکا وہ تم نے مقرر کر لیا، وہ تم نے پورا کر لیا. جو زندگی ہم نے دی تھی، جو وقت تمہیں ہم نے دیا تھا، جو موقع ہم نے تمہیں عطا کیا تھا، وہ تم نے گنوا دیا، کھو دیا. کلا، اب ایسا ہونے والا نہیں ہے. اب ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں وقت دیا جائے اور تمہیں مہلت دی جائے اور تمہیں پھر دنیا کے اندر لوٹا دیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ اللہ کے یہاں برزخ کا عذاب ان کے پاس ہوگا، برزخ کا عذاب. اسی کے ضمن کے اندر حدیث حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایسے شخص کے اوپر جسے اللہ نے استطاعت دے رکھی تھی، حج کر سکتا تھا اور حج نہیں کیا، جسے اللہ نے مال عطا فرما رکھا تھا، صاحب نصاب تھا اور زکات ادا نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے اوپر، مرد ہو یا عورت، ایسے شخص کے اوپر اللہ تبارک و تعالی سیاہ سانپ مسلط کر دے گا. 2 سانپ اس کے اوپر مسلط ہوں گے.
جو ایک سر کی طرف سے ڈسنا شروع کرے گا اور دوسرا پاؤں کی طرف سے اسے ڈسنا شروع کرے گا اور دونوں ڈستے 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 بیچ میں آ کر کے مل جاتے ہیں. کیا میرے دوستوں کبھی ہم نے اندازہ لگایا کہ آج ہم دنیا کے صاحب اگر ہم کہیں دیکھ لیتے ہیں تو ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے؟ بھگدڑ مچ جاتا ہے، شور مچ جاتا ہے، پورا محلہ پریشان ہو جاتا ہے، لوگ اس راستے سے گزرنا گوارا نہیں کرتے. تاریکی اور اندھیرے پن کے اندر اس راستے کو لوگ انتخاب نہیں کرتے کہ نہیں دن میں اس راستے میں سانپ دیکھا گیا تھا اور کسی نے سانپ کو مارا بھی نہیں ہے، اور راستہ اگرچہ تاریک نہ بھی ہو اور تاریک ہو تو پھر تو بدرجے اولا کہ لوگ اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں. میرے دوستو یہ تو دنیا کا سانپ ہے کہ دنیا کا سانپ اگر کاٹے گا زہر چڑھے گا، زیادہ سے زیادہ موت آ جائے گی، لیکن وہ سانپ تو وہ سانپ ہے، برزخ کا وہ سانپ ہوگا کہ جہاں موت بھی نہیں آئے گی. اور دو اژدہا، کالا سیاہ نوکتے والا اور بڑے بڑے اژدہے میرے محترم بزرگوں دوستو ایسے شخص کے اوپر مسلط ہوگا اور ایک سر کی طرف سے کاٹنا شروع کرے گا، ایک پاؤں کی طرف سے کاٹنا شروع کرے گا اور کاٹتے کاٹتے دونوں بیچ کے اندر آ کر کے مل جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت شریفہ کے اندر اسی اذان کا ذکر ہے، برزخ کے اسی اذان کا ذکر ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مرتبہ بیان فرمایا اور صحابہ کے درمیان یہ عرض کیا کہ جو صاحب استطاعت ہے اور استطاعت کے باوجود انہوں نے حج نہیں کیا یا زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ مرتے وقت دنیا کے اندر واپسی کی تمنا کرے گا. صحابہ میں سے کسی صحابی نے کہا کہ مرتے وقت واپسی کی تمنا کافر کریں گے، مسلمان نہیں کریں گے. اگرچہ وہ حج نہیں کیا ہے لیکن ہے تو مسلمان، حج کا انکار تو نہیں کیا. تو کسی صحابی نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اس آیت کے اندر کافر کا ذکر ہے، مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے. مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر اس آیت شریفہ کے اندر کافر کا ذکر ہے تو میں دوسری آیت پیش کر دیتا ہوں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے صاف فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یتیمان والے کے لیے ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم فتنہ، کہ اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو فتنے کے اندر مبتلا نہ کر دے. اور آگے فرمایا وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے موت کے آنے سے پہلے پہلے. موت کے آنے سے پہلے پہلے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اسے خرچ کرو، سفر حج کے اندر خرچ کرو، زکوٰۃ کے اندر خرچ کرو، لوگوں کے اوپر خرچ کرو. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے کا ذکر فرمایا ہے کہ ایمان والا وہ ایمان والا جس کے اوپر حج فرض ہے، صاحب استطاعت ہے اور جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ کا نصاب ہے اور پھر بھی انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا اور حج نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت شریفہ کے اندر ایمان والے کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ ایمان والا بھی مرتے وقت واپسی کی تمنا کرے گا اور کہے گا اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے. میرے محترم بزرگوں دوستو اس لیے ہر شخص خود سوچے، خود اپنے آپ پر غور کرے، خود محاسبہ کرے اپنا اور خود اپنے بارے میں سوچ کر فیصلہ کرے ہماری کیا حیثیت ہے، ہم حج کو جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں، ہمارے اوپر حج فرض ہے یا نہیں ہے. کوئی کسی کے بارے میں کیوں کہے گا، کوئی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. جہاں میرے محترم بزرگوں اور دوستو
ہم کروڑوں روپے کا مکان بنا سکتے ہیں, ہم زمین پر زمین خرید سکتے ہیں, مکان پر مکان خرید سکتے ہیں, اور مکان پر مکان تعمیر کر سکتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, کیا میرے محترم بزرگوں دوستو ہم ابھی بھی یہ سوچے ہوئے کہ ہمارے اوپر حج فرض نہیں ہے؟ مال اللہ کا دیا ہوا ہے, جان اللہ کی دی ہوئی ہے, جان بھی اللہ کی ہے, مال بھی اللہ کا ہے, ہمارا کچھ نہیں ہے. اسی لیے ہر شخص خود فیصلہ کرے اور خود سوچے اپنے بارے میں. اور حج کے اندر تاخیر کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. من اراد الحج فلیتعجل, کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے. ارادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کا مطلب یہ ہے کہ حج کا ارادہ تو وہی کرے گا جس کے اوپر حج کی استطاعت ہے. فلیتعجل, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے جلدی کرنا چاہیے, تاخیر اور دیر کی اب گنجائش نہیں ہے. لیکن پھر بھی میرے محترم دوستو, انسان تاخیر پر تاخیر اور دیر میں دیر, اس سال نہیں اس سال. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی دنیاوی غرض سے حج کو ملتوی کرتا ہے, نہیں اس سال نہیں اس سال جاؤں گا. غرض کیا ہے؟ دنیاوی غرض ہے, کوئی اور مقصد نہیں ہے. جو شخص دنیاوی غرض سے حج کو ملتوی کر دیتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص دیکھ لے گا, کھلی آنکھوں دیکھے گا کہ لوگ حج سے واپس آ گئے اور اس کی دنیاوی غرض پوری نہیں ہوئی. پھر کیا فائدہ؟ جس دنیاوی غرض کے لیے ہم نے حج کو ملتوی کیا ہے, لوگ حج سے بھی واپس آ گئے اور ہماری غرض بھی پوری نہیں ہوئی. تو پھر بہتر تو یہی ہے نا کہ حج ہی کر لیا جائے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, 31 جولائی تک حج کا فارم بھرا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ آگے ٹائم اور بڑھے, لیکن اب ہم آگے کی نہ سوچیں. 31 جولائی تک جو ابھی وقت ہے, پاسپورٹ بنا ہوا ہے, پاسپورٹ تیار ہے, تو پھر میرے محترم بزرگوں دوستو پشو پیش آگے اور پیچھے, اوپر اور نیچے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے آپ کے اوپر حج فرض کر دیا ہے, اللہ نے آپ کو مستطیع بنا دیا ہے, آپ صاحب استطاعت ہیں. اب اس کے اندر آپ تاخیر نہ کریں اور دنیاوی غرض کے لیے اپنے حج کو ملتوی نہ کریں. آج میرے دوستو ارادہ کریں اور نیت کریں کہ اللہ نے ہمارے پر فرض کر دیا, اس لائق بنا دیا ہے, ہم آج جا کر کے حج کا فارم بھریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.